جو احباب کھڑے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں یا بیٹھ جائیں یا بالکل عقب میں چلے جائیں. جن کو بیٹھنے سے دشواری ہے وہ بالکل عقب میں چلے جائیں تاکہ ہم کسی ڈسپلن کے ساتھ. آپ اصل قوت ہیں تحریک انصاف کی اور اس قدر جاندار لوگوں کا اجتماع ہے جو اپنے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی حمایت اور اعتماد لے کر آج زمان پارک کے اندر موجود ہے. اور جو حالات تحریک انصاف کے پیش نظر ہیں اس کے اندر قاعدے اور ڈسپلن کی اس وقت ازحد ضرورت ہے. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم آئین جمہوریت اور انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور جناب چیئرمین کے علاوہ تحریک انصاف کے علاوہ ساری قوتیں ان کو انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے تعاون سے شکست فاش دی جائے. اس سے پہلے کہ میں مائک جناب چیئرمین کو دوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ذرا سمجھ لیں. میں ترجمانی میں مفہوم کہہ رہا ہوں. یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ محض یہ کہنے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز انہیں نہیں چھوڑا جائے گا. انہیں یہ دیکھا جائے گا، ان کے بارے میں پرکھا جائے گا، انہیں حق و انصاف کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے اور کون اپنے دعوی ایمان کے اندر جھوٹے. اور اس کے پس منظر کے اندر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے برگزیدہ ہستی امام الانبیاء سے یہ سوال کیا براہ راست کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں کہ آپ ان کفار اور مشرکوں کو اللہ سے کہیں ان کو نیست و نابود کر دے اور آپ کا رب اس بات کے اوپر قادر ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے. آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آزمائے نہیں جاؤ گے جس طرح کے پہلی امتوں کو آزمایا گیا، ان کے جسم سے گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا گیا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ سنا سے لے کر حضرموت تک ایک خاتون جائے گی کمر اچھالتی ہوئی، سونا اچھالتی ہوئی اور اسے اپنے رب کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا. جناب چیئرمین عمران خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں چاہتا ہوں پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملنے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کی ہو جو میں آپ سے کرنے لگا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں اور اس لیے شکریہ. میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے. ذرا مہربانی کر کے تب خاموشی سے سننا آپ نے میری بات، خاموشی سے، آرام سے، تحمل سے، خاموشی سے، کیونکہ ہمارا ملک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا ہے کہ یہ دونوں طرف جا سکتا ہے. یہ وہ جو پاکستان کی خواب ہے جس کے لیے اتنے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ اس خواب کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. نماز میں ہم یہ کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا،
जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके लिए जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है, इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफदेह चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब वो बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए, और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे हैं इस मुल्क की तारीख में। एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खैराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की
آپ نے پیش کرنا عدالت میں، اور کیوں آئی تھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے؟ تو 3 دن آپ نے اس سے کیا کرنا تھا؟ یہ جج پوچھتا ہے اس سے، مجھے پتہ کیا کرنا تھا۔ انہوں نے وہ کرنا تھا جو اعظم سواتی سے کیا اور جو شہباز گل سے کیا۔ اور جو بدترین اس ملک کی تاریخ کا، جو میری زندگی میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا، جو انہوں نے اس درویش، اس ملنگ ذل شاہ سے جو انہوں نے کیا۔ یعنی میں تو سوچتا ہوں ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں سوائے پیار کے اس کی زندگی میں تھا ہی کچھ نہیں، اس کے اوپر جو تشدد کیا گیا۔ صرف آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ لیں اس کی، کہ اس آدمی سے، اس بیچارے درویش سے انہوں نے کیا کیا۔ بس 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 پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں کہ اس کا سر پھاڑ دیا، اس کا اسکل توڑ دیا، اس کا جگر انہوں نے کیا مارا اس کو کہ وہ سارا اندر سے انٹرنل بلیڈنگ، اس کی سپلین پھٹ گئی، اس کے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر تشدد کیا، اس کی کمر پہ مارا۔ یعنی کون سے لوگ یہ کر سکتے ہیں انسانوں پہ؟ اور پھر یہ بے غیرت آئی جی کو شرم نہیں آئی اور اپنے ساتھ بٹھا کے جھوٹ بولتا ہے کہ جی ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو۔ پہلے میرے اوپر 302 لگاتے ہیں، قتل کا مقدمہ، 3 دن کے بعد کہتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یہ انسان نہیں سمجھتے لوگوں کو، یہ حیوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں نہ ان میں انسانیت ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ قابلیت ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں ایک چیز سے کہ کہیں الیکشنز نہ ہو جائیں، کہیں عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے۔ بس اس کی وجہ سے اب سنیں ذرا، جب وہ یہاں پہنچ گئے اور مجھے پتا چلا اتنی فورس لے کے، کیونکہ ہم تو سمجھ رہے تھے 18 کو میری بیل ہے، تک پروٹیکٹیو بیل ہے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کو میں نے بٹھا کے ایشورٹی بانڈ دیا، اس نے جا کے اپنی ایشورٹی دی کہ عدالت میں یہ پریزنٹ ہو جائے گا۔ جب یہ ہو گیا تو قانون تو واضح ہے کہ ایک دفعہ ایشورٹی بانڈ مل جائے تو آپ کو اریسٹ کر نہیں سکتے۔ پہلے وہ ڈی آئی جی نہ ملے اس کو، تب ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ یہ کوئی قانون لیکن امپلیمنٹ کرنے نہیں آئے تھے، یہ مجھے جیل میں ڈالنے آئے تھے۔ اور جیل میں کیوں یہ پوری کوشش ہو رہی ہے ڈالنے کی؟ کیونکہ لنڈن پلان کا یہ حصہ ہے۔ وہ نواز شریف کو ایشورٹی دی ہوئی ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے، یہ اس کا حصہ ہے، اس میں قانون کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور 5 اور کیس کر دیے ہیں، 85 کیس ہو گئے میرے۔ یہ پہلی میری سینچری ہوگی کیسز کی، اور میں نے بڑے سینچریز کی ہوئی ہے۔ اب سنیں سنیں ذرا، ضروری بس اچھا اب سنیں ذرا غور سے سنیں میری بات، کیونکہ میں نے آپ کو پھر سے خاص وجہ سے بلایا ہے۔ میں نے کبھی اس ملک کا قانون نہیں توڑا۔ میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں، 85 کیسز ہیں، ایک کیس میں بھی یہ کوئی بھی میرا غیر قانونی چیز ثابت کریں گے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، میں ہی چھوڑ دوں گا پالیٹکس۔ بس ایک منٹ سنیں۔ اب میری بات سنیں غور سے۔ دیکھیں، ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے۔ نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو، ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ، اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو، اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو، تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے۔ یہ ان کا پلان ہے۔ ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں، میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں، ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے، پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگ
और लोगों के ऊपर छोड़ देता था टिकट देना, लेकिन मुझे पता है 2018 के टिकट बड़े गलत बांटे गए हैं और मुझे पता है कि उसमें बदनीयती भी थी और पैसा भी चला था कई जगह पे। इसलिए इस बार टिकट मैं खुद दे रहा हूं। मेरी कोशिश होगी जिधर जिधर मुझे शक है मैं आपके इंटरव्यूज करूंगा, खुद करूंगा। और मेरी ये कोशिश है, ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई दोस्त, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जो मैं समझता हूं कि मेरिट है वो मैं उसके मुताबिक टिकट दूंगा। मेरा 10 साल में क्रिकेट कैप्टन रहा, गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज तक 10 साल में कोई नहीं कह सका कि इसने मेरिट के अलावा टीम सिलेक्शन की है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मेरिट पे करूंगा, लेकिन मैंने आपको आज एक खास बात के लिए बुलाया। देखें, हम सारी चीजें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी आते हैं, वजीर बनना चाहते हैं, वजीर आजम बनना चाहते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन हम चाहते क्या आखिर में? हम 3 चीजों के लिए सब कुछ करते हैं। या हम पैसा बनाना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, अपना रिस्क में इजाफा करना चाहते हैं, यह सबसे बड़ी वजह है। दूसरी, इज्जत मिलती है, डीसी सलाम करता है, पुलिस वाले आगे पीछे, वो बहुत बड़ी है कि हमारी इज्जत में इजाफा होता है जब हम एमएनए बन जाते हैं, वजीर बन जाते हैं, ये दूसरी वजह है। और तीसरी वजह यह है कि मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर मेरी लड़ाई है, इलाके में दुश्मनी है, तो जैसे ही मैं इलेक्शन जीतता हूं, स्टेट की मेरे पास पावर आ जाती है, मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है, यानी मेरा जब इज्जत में इजाफा भी होता है, मेरी जिंदगी भी बच जाती है। ये असल में ये 3 चीजें होती हैं जिसके लिए इंसान अपनी बिजनेस में भी ऊपर जाता है, पॉलिटिक्स में, जिंदगी में मेहनत करता है। देखिए, मैं आप अपनी जिंदगी से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा खौफ है वो है मौत का। ये एक ऐसा खौफ है जो इंसान को गुलामी भी इंसान कबूल कर देता है मौत के खौफ से, बल्कि बदतरीन गुलामी इंसान की होती है जो वो खौफ की वजह से वो राय हक पे नहीं खड़ा होता। मैं मिसाल देता रहता हूं कूफा के लोगों की कि उनको पता था हजरत इमाम हुसैन हक पे खड़े, उन्हें पता था कि वो उसूल और सच पे खड़े, लेकिन यजीद के खौफ की वजह से उन्होंने उनकी मदद नहीं की और हमेशा वो पछताते रहे कि इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म हुआ और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो खौफ है, जब मैं मदीना की रियासत की मिसाल देता हूं तो अपने बच्चों को जरूर बताएं कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था और यह तारीख का हिस्सा है। 625 में जंग बदर, 313, 11 साल के बाद ये हिस्ट्री का हिस्सा है, वर्ल्ड हिस्ट्री का। 625 जंग बदर, 636 में रोमन एम्पायर घुटने टेकता है यारमुक पे और 627 में दूसरी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर कुत्सिया में घुटने टेकता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में 11 साल में किधर 313 और किधर 2 सुपर पावर्स गिर जाती हैं। ये क्या हुआ था? सबसे बड़ी चीज, इंसानों के खौफ खत्म कर दिए थे। दुनिया के सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि अल्लाह के हाथ में है, कुरान की कई आयतें, जब उम्मत घबराई हुई थी, जंग खंदक पे बहुत बड़ी फोर्स आ गई उनके खिलाफ, कन्फेडरेशन थी, तो कुरान की आयत आई कि कितना उनके ऊपर प्रेशर था कि अब कैसे हम बचेंगे। उधर आयत आई कि क्या अगर तुम भाग जाओगे तो क्या तुम जिंदा रह जाओगे? क्या अगर अल्लाह ना चाहे तुम जिंदा रह सकते हो, और अगर वो ना चाहे तो तुम्हारी कोई जान ले सकता है? खौफ दूर कर दिए। वो दुनिया की इमामत की उन्होंने, जो सारी दुनिया में फैल गए। जो मैंने यहां बाहर देखा, आप यकीन करें कि मैं तैयार था अपना बैग पकड़ के, मैंने कहा मैं लोगों को मैं जख्मी नहीं देख सकता कि वो उधर से फौज आ रही है जिस तरह कोई कश्मीर फतह करने आ रही है, रेंजर्स आ रहे हैं, इधर से पुलिस, और यहां चंद इतनी टेयर गैसिंग की कि हम अंदर नहीं, अंदर कमरे के अंदर
ہمارے لیے مشکل تھا. اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا اور وہ چند میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے. بس سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے. میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں. وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا, یہ آپ کو تشدد کریں گے, مار دیں گے, زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے. اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں, اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں. وہ بیچاری سمابیا وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے, نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں, پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطینی ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے. یعنی کس طرح کے, جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں, میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا, میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, شورٹی بانڈ تھا. اس کے باوجود ان بدنیت تھے, جیل میں لے جانا چاہتے تھے, انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا. ان کا پلان, وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو, وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا. اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا, جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے. اچھا, اب جو وہ نوجوانوں نے جی, تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے, اور میں کوئی سویا نہیں, صبح کے 12 بجے 1 بجے, خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے. تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ, کیونکہ انہوں نے اتنی ٹیئر گیسیں کی لوگ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں, میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں, کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ سب سے 5000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں, اور رینجرز یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں, وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہے. یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے. تو کیا ہم کوئی دشمن ہے ملک کے؟ یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں, جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, چوری کر کے پیسہ باہر, ان کی عیدیں باہر, ان کے علاج باہر, ان کی شاپنگ باہر, ان کے ٹبر سارا باہر, ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہی اس پاکستان میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دی. تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا؟ اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے, اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں. ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا, ان کو نہ لے کے آئے, انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا. اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے, پولیس دیکھیں گے, تشدد دیکھیں گے, بھاگ جائیں گے. یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی. یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے. یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی. جاگی ہوئی قوم ہے. اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا
अंदर दिलों में जा रहा है, इसका मतलब आजाद कर रहे इंसानों को। ये मेरी आज बात सुन ले, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह आपको आजाद नहीं करता, इसका मतलब अभी आपके दिल में नहीं गई, जुबान पर ही रह गई है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन आजाद करता है इंसान को। मैं 26 साल से अपना नस्बुल ऐन बनाया कि अल्लाह सिर्फ मैं तेरी इबादत करता हूं और तेरे से मदद मांगता हूं, किसी के साथ और सामने नहीं झुकता। ये वो कौम है। मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट आती जाती है, इलेक्शन जीते हार होती है, लेकिन जब अवाम एक कौम बन जाती है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। जर्मनी और जापान तबाह हो गई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, 10-10 सालों में फिर खड़े हो गए और अजीम कौमें बन गई, क्योंकि कौम है। हम अभी तक कौम ही नहीं बने थे। ये तो मैं हाजी साहब का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने हमारी ये गवर्नमेंट, मुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए जो कि उसने कौम को जगा दिया। गवर्नमेंट से जाए, कौम तो बना दिया उसने हमें। इसलिए सुने, सबसे पहले मौत का खौफ, फिर इज्जत। अब ये सुने, मैं जब से पॉलिटिक्स में हूं 26 साल, जितनी मेरी किरदार कुशी की गई है इस मुल्क में, मैं गारंटी करता हूं कि कभी किसी की नहीं की गई। मुझे तो खैर इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किताब छुपा दी पिछली इलेक्शन से पहले किसी से पैसे देके, हर का इन्होंने जो मेरे ऊपर उछाला है गंद। मुझे सिर्फ तकलीफ यह है कि बुशरा बेगम को जो इन्होंने एक प्लान तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई है, एक वो खातून। मैं अपनी जिंदगी में अगर किसी इंसान को समझाऊं कि वो मेरे से बहुत आगे है ईमान में, वो बुशरा बेगम है। अब उसकी जो किरदार कुशी की गई, जो खातून ना कभी डिनर पे जाती है, ना किसी शादी पे गई है 5 सालों में, ना कोई बार लंदन गई है, ना कोई शॉपिंग का शौक है, ना कोई बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर जो उन्होंने किया प्लान करके। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं आपके सामने वो इंसान खड़ा हूं जो साबित करता है कि इंसानों के हाथ में इज्जत नहीं है। अगर इंसानों के हाथ में होता तो जितना इनका पैसा है, सारी तो तकरीबन टीवी चैनल्स खरीद चुके हैं। ये हर रोज वो हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते, क्या फर्क पड़ा? वो चैनल्स कोई लोग नहीं देखते। सुने जरा मेरी बात, हमें ये खौफ निकल जाना चाहिए कि मैं अगर वजीर बनूंगा या एमएलए बनूंगा या एमपीए तो मुझे इज्जत ज्यादा मिल जाएगी। बल्कि जितना जितना आपको अल्लाह नवाजता जाता है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, जिल्लत ज्यादा मिलती है अगर आप जो लोगों से वादा करें वो पूरा नहीं करते। जितनी जिम्मेदारी जितना ऊपर लेके जाता है, उतनी आपको ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है अल्लाह आपके ऊपर। सो इसलिए ये भी गलतफहमी नहीं तो ये सारे जो चोर बैठे हुए हैं, इनको तो सारे मुल्क में सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, जो 30-30 साल इख्तियार में बैठे रहे हैं। लोग गालियां निकालते हैं, आज क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? इन्हें पता है कि जब लोगों के अंदर निकलेंगे लोग अंडे मारेंगे इनको, क्योंकि जिल्लत और इज्जत ना पैसे से किसी को जलील करा सकते हैं, ना कोई पोजीशन आपको इज्जत दे सकती है। और जो आखिरी चीज है, रिस्क। देखें, मैं फिर आपके सामने वो खड़ा हूं, वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ तो मैंने हॉस्पिटल बनाना था, मैंने वादा किया हुआ था। तो मैंने कभी वर्ल्ड कप जीते, हालांकि जो क्रिकेट में अल्लाह ने मुझे पोजीशन दी थी, जो मेरा जो मुकाम बन चुका था, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर साल के अंदर कोई क्रिकेट के ऊपर बातचीत करके मेरे पास किसी चीज की जरूरत नहीं थी। कोई मैंने काम नहीं किया, सिर्फ पहले मैं अस्पताल बनाने पर लग गया, उसके बाद 96 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी लगी, सारा वक्त उसमें और अस्पताल में निकल गया। लेकिन आज तक मैं आपको बता रहा हूं, कई मुझे मुश्किल टाइम आए, पैसे खत्म हो गए, कभी मुझे अपनी जरूरियात के लिए जो पैसे चाहिए थे उसमें कभी नहीं आए, क्योंकि रिस्क तो अल्लाह देता है। उसको तो पता है कि मैं क्या कर रहा था। जब मेरा पैसा खत्म होने लगता था, कोई सीरीज आती थी, वो कहते थे जी इमरान खान ये क्रिकेट के ऊपर आप तबसरे कर दें, वो तबसरे करने में साल का ही खर्चा निकल जाता था 5 दिनों में। या फिर कोई प्रॉब्लम, मेरा घर बना रहा था, फिर पैसे खत्म हो गए।
پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے میچ ہے, انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, میرے بچے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں. 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے, خرچے نکل گئے. یہ دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہوتا, اوپر والا کرتا ہے ریسک. کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ, جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے, عورت وہ بیچاری سمابیہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے, وہ کون سے خطرے میں, ایسی خاتون چلی آ رہی ہے. کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو, اللیگل آرڈر, تم ذمہ دار ہو. کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں. نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے, یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا, یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا. کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اور اس لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو اللیگل تھے. ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے. میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں, میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے, کبھی کسی نے, پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں, انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا, انہوں نے نہیں کرنا تھا. یہ جو غلط کام کرواتے ہیں اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کے اوپر بٹھا کے, یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو, جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے, کبھی نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے. ہمیشہ مجھے موقع ملے, ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ساؤتھ افریقہ آ جائیں کرکٹ کھیلنے کے لیے, ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں. بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا, کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا, اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا, تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے, بڑے پیسے آفر کرتے تھے. ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں 2 راستے آئیں گے جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو. مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا, مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو, یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو, ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے. بڑے پیسے تھے ان دنوں میں. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے, جن کو موقع ملے ایم پیز, وزیر بنیں گے, میری ایک آج بات یاد رکھ لینا, عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا, جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے, کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا. وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا. تو جو وہ نہیں کرے گا, آپ جو مرضی کما لیں آپ کو عزت نہیں ملنی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں. آپ کی ویژن ہونی چاہیے جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا, ملک کا سوچنا, اپنی میں سے باہر نکلانا ہے. بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی. کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے, لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں. جو انسانیت کا, آج آپ چلے جائیں اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں, عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی, آج بھی چلے جائیں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں, رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے, سب لیڈرز تھے. تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے, اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ
اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں، تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 رو کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے. تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا. اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا. کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے. یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں. یہی آپ کی مشن ہے. دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں. آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں. نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے، 27 سال. اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا. وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا. جب فتح مکہ ہوئی، انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا، کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ. یہ جو ذات کی پالیٹکس، ذات میں آتا ہے، ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی، اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا، میرا یہ ہوگا، ایک پولیس اسکورٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا. اس سے باہر نکلائیں. یہ چھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا. بڑا انسان وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے، ویژن بڑی ہے جس کی. تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا. میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو، کیونکہ میں نے 26 سال میں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی، جس طرح کے پولیٹیشنز میں نے دیکھے، اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے، اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے، مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے. ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اب یہ بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی. سب سے جی اچھا جی میرا یہ اسکیم کر دو، جی میرا حلقہ یہ کر دو. وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے، میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو. اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم کس حساب سے ان میں کورونا کا کرائسس آیا ہوا تھا ساری دنیا میں. وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو. اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے. پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا. میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے، پاکستان جائے باہر میں. تو میں آپ ساروں کو اپنے 26 سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنیں، بڑی سوچ لے کے آئیں. جب ٹکٹ، جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں میں اپنی دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا. میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں، خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں. اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں، نقصان ملک کا نہ کر دیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی. میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا، کوشش کروں گا سب کو دیکھوں، پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے. لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ، آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں. یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں. اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے، اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے، ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے. بہت بہت شکریہ.